بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی۔ ملا ہی جب سے مجھے اختیار لفظوں پر، میں سوچتا ہوں مگر گفتگو نہیں کرتا۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف۔ صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا، اور ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ حدیث شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ چونکہ ٹوٹے ہونے میں ہی رہائی ہے، اس لیے ٹوٹ جا۔ امن صرف فقیری میں ہے، سو فقیر بن جا۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ میں نے دو طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک وہ جو میرے اپنے تھے، دوسرے وہ جو میرے بہت اپنے تھے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ذیابیطس کو بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ بدلہ نہ لیا کریں، بوسیدہ پھل خود ہی گر جاتے ہیں۔ زندگی حالات اور تجربات کا مجموعہ ہے، اس میں شہد کی مکھیوں کا مزہ اور بچھو کا زہر دونوں ہی شامل ہیں۔ اس کے اندر ایک عجیب بہادری ہے اور اپنوں کی غداری بھی پائی جاتی ہے۔ ایسے حالات ہیں جنہوں نے ہمیں جاگنے اور نئے سرے سے جینے کا سبق دیا ہے، اور ایسے رشتے بھی ہیں جنہوں نے ہمیں لوہے جیسا دل عطا کیا ہے۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا بالکل نہیں۔ الفاظ وہ واحد چیز ہے جن کے پیر نہیں ہوتے مگر وہ دوڑتے بھی ہیں اور کاٹ بھی لیتے ہیں۔ اگر زندگی میں زیادہ تجربہ کار بننا چاہتے ہو تو حد سے زیادہ مخلص بن جاؤ، لوگ بہترین سبق دیں گے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ وہ انسان کبھی کوئی رشتہ قائم نہیں رکھ سکتا جو غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت بات۔ عائشہ گل۔ لڑکیاں سمندر کی ریت کی مانند ہوتی ہیں حیا۔ عیاں پڑی ریت اگر ساحل پر ہو تو قدموں تلے روند دی جاتی ہے، اور اگر سمندر کی تہ میں ہو تو کیچڑ بن جاتی ہے، لیکن اسی ریت کا وہ ذرہ جو خود کو ایک مضبوط سیپ میں ڈھک لے وہ موتی بن جاتا ہے۔ گہرے الفاظ۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبوئیں دینے لگتا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ جو رب درخت پر سوئے پرندے کو گرنے نہیں دیتا، وہ ہمیں تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟
کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے لفظوں اور بے مروت رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں، تو آپ بہتر نظر آنے لگتے ہیں۔ یہاں سب کچھ آپ سے شروع ہوتا ہے، آپ اپنا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری۔ فن لینڈ کے ایک عوامی پارک میں ایک مجسمہ جس کا عنوان ہے پڑھو چاہے تم ڈوب رہے ہو، کیونکہ مطالعہ قوموں کی ترقی اور معاشرتی بلندی کا راز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لالچ سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ آج کی بات، 3 چیزوں کی محبت انسان کے لیے نقصان دہ ہے: مال، شہرت اور حکومت۔ خوبصورت بات، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے 1 دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ گنہگار شخص کی عاجزی عبادت گزار شخص کے غرور سے کہیں بہتر ہے۔ مختصر یہ کہ مضبوط دل والے بھی تھک جاتے ہیں۔ آزمائش، اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے انشاءاللہ۔ جب مجبوری کی وجہ سے اپنا گھر بیچنا پڑا تو پہلا خریدار اپنا ہی بھائی نکلا۔ اذیت سہنا مشکل ہے، لیکن اذیت کا باعث بننے والے لوگوں کو احساس دلانا اور سمجھانا اذیت سہنے سے زیادہ مشکل ہے۔ لوگ دے سکتے ہیں تمہیں 1000 مشورے، لیکن مالک معجزات صرف اللہ ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو گڑھا آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں وہ گڑھا آپ کی قبر بن جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ ہمیں عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ کو کوئی نہیں ترستا، لوگ تو صرف چاہت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ جب چاہ نہ رہے تو انسان خونی رشتوں سے بھی ملنے سے گریز کرتا ہے، تو پھر یہ محبوب کیا چیز ہے؟ یاد رکھنا، جب تم کسی کو کھو رہے ہو تو خود کو سنبھال لینا، ایسا نہ ہو کہ تم خود کو بھی کھو دو، کیونکہ جب تم خود کو کھو دو گے تو ساری زندگی خود کی تلاش میں لگے رہو گے، مگر خود کو ڈھونڈ نہیں پاؤ گے۔ یہاں لوگ اکثر اپنے ہی وجود کی تلاش میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ غیبت کا معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس میں کانوں اور زبان کی شدید لذت موجود ہے۔ یہ فیصلہ کر لیں، غیبت نہ کریں گے، نہ سنیں گے، چاہے تنہا بیٹھنا پڑے۔ یقین کریں، عبادات کی توفیق کے ساتھ اگر غیبت کا گناہ نہ چھوڑا تو روز قیامت ساری عبادات ہم سے چھین کر اس کو دے دی جائیں گی جس کی غیبت کی گئی ہو، اور روز قیامت صرف حسرت رہ جائے گی۔ چل خدا کے دروازے پر چلتے ہیں، وہاں ایک آنسو کے بدلے پورا خدا مل جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے کوئی اور دعا نہیں مانگنی پڑتی، اللہ تعالیٰ کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ چاہیے، خود بخود جو بہترین ہے مل جاتا ہے۔ راستے صاف ہو جاتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چانس بڑھ جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، آزمائشیں آسان ہو جاتی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی تھی بچے کی قربانی کے وقت۔ گھروں میں رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ درود کے فضائل پر تو بے شک سارا دن بولتے رہو، فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو گن گن کر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات وہی کہتا ہے جو تسبیح کو جانتا نہیں۔ تسبیح اور ذکر میں فرق ہے۔
تسبیح گنی ہوئی ہے، ذکر ان گنت ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر مخلوق کی اپنی تسبیح ہے، مگر انسان کی ایک نہیں کئی تسبیحات ہیں۔ اگر گنے گا نہیں تو کئی تسبیحات مسلسل کیسے کرے گا؟ اللہ اندازے سے گن کر بھی دیتا ہے اور بے انداز بھی دیتا ہے، اس لیے اللہ کو ہر رنگ سے یاد کرنا ہوتا ہے، گن کر بھی اور گنے بغیر بھی۔ دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں، کیا پتہ کسی کی قسمت آپ کی دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ اے میرے مالک، ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تکالیف سے محفوظ رکھنا، اور اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔